میرے بائی کہہ کر مخاطب کرنے کا اس نے بالکل برا نہیں مانا۔ پچھلے 20 برسوں کے رہن سہن نے اسے ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اب وہ مغویہ نہیں تھی، ایک ہوشیار نائکا تھی جو اپنے کاروبار کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھی۔ وہ اونگتی ہوئی سی آواز میں بولی، سچی بات تو یہ احسان الہی، اب میرا دل بھر گیا ہے سلہ ماری جگہ سے۔ کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کوئی ایک یہی آزاد علاقہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں؟ لگتا ہے یہ کھو تمہیں پسند نہیں آئی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، یہ کوئی ٹھکانہ ہے انسانوں کے رہنے کا؟ نہ پانی، نہ ہوا، نہ آلے دوالے کو بندہ بشر، اور تو اور بندہ سیدھا ہو کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس قبر میں۔ جان کا خطرہ علیحدہ ہے، آج کتے نے حال چال پوچھ لیا، کل کسی موری سے کوئی سانپ بچھو دست پنجہ کرنے نکل آئے گا۔ نہ جی نہ، میں تو بچیوں کو لے کر نہیں رہوں گی یہاں۔ ایسی ہی جیل میں رہنا تھا تو لاہور کیا برا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ ہو جائے تو نکل جاؤں گی یہاں سے۔ یہ کچکا خیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا تھا، لہٰذا سوچ میں پڑ گیا۔ اچھے شکاری ہو تم، یہاں شکار کھیلتے ہو اور پاس پڑوس کی جگہ کا پتہ نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، مجھے روپے میں 4 آنے کا بھی یقین نہیں کہ تم نے اپنے بارے میں کوئی ڈھنگ کی بات بتائی ہے مجھے، بس ادھر ادھر کی مار کر الو بنایا ہے، وہی جو تم مردوں کا کام ہے۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ سریا بائی تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میں ٹھہرا پنجابی، یہ پشتوں کے نام پتے میری زبان پر نہیں چڑھتے، کبیر شاہ کو پتہ ہوگا سارا۔ ویسے میرا خیال ہے یہ کچکا خیلہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہے۔ وہ بولی، ہو سکتا ہے چھوٹی سی ہو، لیکن یہاں کھٹراک بڑا لمبا چوڑا ہو رہا ہے، پوری رات کا جشن ہے، کئی کھیل تماشے ہوں گے، 100-150 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ جشن کا سب سے جاندار آئٹم ناچ گانے کا ہے، اور یہ سارا کام میری بچیوں نے سنبھالنا ہے۔ کون کرا رہا ہے یہ ناچ گانا؟ ہے ایک بندہ، اور وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ اگر ٹالی جا سکتی تو میں نے ٹال دی ہوتی۔ سچ کہتی ہوں، اس لڑکی کرن کی موت نے ادھموا کر دیا ہے مجھے۔ تو نہ جاؤ اگر اتنا ہی تنگ ہو رہی ہو تو۔ نہ جاؤں تو نقصان اٹھاؤں گی، پھنسی ہوئی ہوں، اور جب پھنس گئی تو پھڑکنا کیسا؟ مطلب یہ کہ ڈر رہی ہو؟ یہی سمجھ لو، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، تمہارے جیسے شکاری اس کی مٹھی چاپی کرتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے بڑے سردار سے ٹکر لی ہے۔ خواہ مخواہ سے پنگا لے کر میں خطرہ نہیں پالنا چاہتی، زوئے مجھ سے چلی بھی جاؤں گی، پھر بھی رہوں گی تو آزاد علاقے میں ہی کہیں بھی اس سے مدبھیڑ ہو سکتی ہے، اور پھر ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ جشن ختم، ٹنٹا ختم۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ کنجر سورت خان واپس آ گیا تو جشن سے نکلتے ہی اس کے ساتھ لوٹنے کی تیاری کروں گی۔ کب ہو رہا ہے یہ جشن؟ کل رات، پرسوں صبح میں فارغ ہو جاؤں گی۔ میرے ذہن میں لشکر خان کا نام گونج رہا تھا۔ بڑے سردار سے سریا بائی کی مراد یقیناً عیسیٰ جان تھا، اور عیسیٰ جان سے ٹکر لینے والا لشکر خان ہی تھا۔ تو کہ لشکر خان نے کوئی جشن برپا کر رہا ہے؟ اسے کیوں جشن کا مرور اٹھا تھا؟ کہیں یہ گروہ کی سرداری سنبھالنے کا جشن تو نہیں تھا؟ لشکر خان سے میری آخری ملاقات پابندہ بستی سے رخصت ہوتے وقت ہوئی تھی۔ وہ ہمیں بستی سے باہر تک چھوڑنے آیا تھا اور بڑی گرمجوشی سے الوداع کہہ کے گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر مقامی حکام نے نیک نیتی سے اسے معافی کی پیشکش کی تو وہ اپنے 65 قریبی ساتھیوں سمیت ہتھیار پھینک دے گا اور آئندہ کے لیے شریفانہ زندگی گزارنے کا عہد کرے گا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں اس تقریب پرمسرت کا تعلق لشکر خان اور اس کے ساتھیوں کو ملنے والی عام معافی سے تو نہیں تھا؟ میں نے اس سلسلے میں سریا بائی کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے خبر نکلی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ کچکا خیلہ کے مقام پر جشن ہو رہا ہے، جس میں 100-150 افراد شرکت کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو بڑے سردار کے گروہ میں شریک رہے ہیں۔ تاہم اس گفتگو کے دوران اونگتی ہوئی سریا بائی کے منہ سے چند ایسی باتیں ضرور نکلیں جن سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ جشن برپا کرنے والے لشکر خان اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ اگلی صبح بڑی سہانی تھی، یا شاید اس لیے سہانی نظر آ رہی تھی کہ میں جلدی اٹھ گیا تھا، اور بیدار ہونے کے بعد یہ سہانے روح خیال بھی دامن گیر نہیں ہوا تھا کہ کھو سے باہر ایک پاگل کتا ہم سے شرط لگائے بیٹھا ہے۔ میرے جلدی بیدار ہونے کی وجہ سردی ہی تھی۔ در حقیقت میرے اور کبیر شاہ کے حصے میں آدھا آدھا لحاف آیا تھا۔ صبح دم میں ایسے آدھے لحاف سے بھی میں محروم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کبیر شاہ سمیت کھو کے باقی مکین گہری نیند سو رہے ہیں۔ صرف سریا بائی کے چہرے کی رنگت اور سینے کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غفلت کی نہیں، ہوشیاری کی نیند سو رہی ہے۔ سوتے میں وہ تھوڑا سا ترچھی ہو گئی تھی اور یوں اس کا ایک پاؤں دیوار کے ساتھ رکھے جستی ٹرنک کو چھو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں ٹرنک کو ہلانے کی کوشش کروں گا تو وہ فوراً جاگ جائے گی۔ ظاہر ہے اس ٹرنک میں اس کی 1.5 سالہ محنت کا پھل تھا۔ میں اس کے لیے کتنا بھی بیوہ بندہ تھا، لیکن بندہ تھا، اور بندہ بشر ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی احتیاط سریا بائی نے لڑکیوں کے سلسلے میں بھی کر رکھی تھی۔
چھوٹی لڑکی کو اس نے شانہ بشانہ سلا رکھا تھا اور بائیں ٹانگ اس کے پیٹ پہ چڑھا دی تھی، یعنی ہوشیار نائکا کی دونوں ٹانگیں کھو کے 2 قیمتی اثاثوں کو چھو رہی تھیں۔ ان میں سے کسی بھی اثاثے کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی تو وہ بیدار ہو جاتی۔ آزمائش کے طور پر میں نے لیٹے لیٹے پاؤں کے زور سے تالا بند صندوق کو تھوڑا سا کھسکایا۔ اے ہے! نائکا کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ کر تھوڑا سا نیچے کھسکی اور اپنا پاؤں پھر جستی ٹرنک سے جوڑ کر سو گئی۔ میں نے جیکٹ پہنی، کبیر شاہ کی چادر لپیٹی اور ہوا خوری کے لیے کھو سے باہر نکل آیا۔ نیند بھگا دینے والی ٹھنڈی ٹھار ہوا شمالاً جنوباً چل رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد گھوم پھر کر واپس آیا تو کھو کے مکین پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ کھو میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ یہ صرف آگ کا دھواں نہیں تھا، اس میں گھی کے تلے ہوئے پراٹھوں کی مہک بھی تھی۔ میں نے دیکھا دونوں لڑکیاں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ کبیر شاہ کے بارے میں سریا بائی نے بتایا کہ وہ پانی لینے کے لیے تالاب کی طرف گیا ہے۔ اچھے بھلے بندے کو چوبارے والیوں کا پانی بھرنا پڑ رہا تھا۔ وہ صرف میری وجہ سے خاموش تھا، ورنہ کل شام ہی کھو سے کوچ کر جاتا۔ دراصل میں نے اس پر امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس نائکا کو عیسیٰ جان کے بارے میں پتہ ہو۔ ظاہر ہے وہ عیسیٰ جان کی پناہ اور سرپرستی میں جا رہی تھی اور اس کے بارے میں ہم دونوں سے زیادہ جانتی تھی۔ میں نے کبیر شاہ سے درخواست کی تھی کہ جیسے تیسے ان عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا ہے۔ کبیر شاہ نے پوچھا، لیکن ان عورتوں کا کیا ہوگا جنہیں راستے میں چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی بیتنی تھی اب تک بیت چکی ہوگی، ہمارے جلد یا دیر سے پہنچنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر شاہ ایک خالی ٹین میں گدلا سا پانی لے کر واپس آیا۔ کتے آزاد تھے اور اس کے پیچھے لپکتے چلے آ رہے تھے۔ سب سے آخر میں زخمی کتا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ناشتے میں پراٹھے اور گھی شکر کے علاوہ انڈوں کا نمکین آملیٹ بھی تھا۔ غار کے انسان کے لیے اس سے بہتر ناشتہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ پراٹھے اور گھی شکر کی موجودگی تو قابل فہم تھی، لیکن انڈے نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ میرے خیال میں یہ انڈے اس ٹوکری میں تھے جو وقت آمد سریا بائی نے بڑی احتیاط سے ہاتھ میں لٹکا رکھی تھی۔ سریا بائی کا رویہ ہم دونوں سے ادنیٰ ملازموں جیسا تھا۔ وہ بڑی دبنگ اور کسی حد تک گھمنڈی عورت تھی۔ یہ ان 20 برسوں کا کرشمہ تھا جو اس نے بازار حسن کی دھواں فضا میں جھونکے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کا مان تھا اسے۔ کوئی ڈر خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی وہ 2 جوان جہان آدمیوں سے۔ اس نے ہمیں تو ٹھیک ٹھاک ناشتہ کرایا، لیکن ناشتے کے بدلے میں کام بھی ٹھیک ٹھاک لیا۔ جوں ہی دھوپ ذرا چمکی، اس نے 2 خالی ٹین ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے اور تالاب سے پانی لانے کو کہا۔ کبیر شاہ بڑی مشکل سے یہ توہین برداشت کر رہا تھا۔ ایک موقع پر تو مجھے لگا کہ وہ سریا بائی پر پھٹ ہی پڑے گا۔ میں نے بائی کی آنکھ بچا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سمجھایا کہ وہ بنا بنائے کام خراب نہ کرے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ میری بات مان گیا۔ خالی ٹینوں میں نائلون کی رسی پرو کر انہیں بالٹی کی شکل دی گئی تھی۔ ہم پانی بھر کر ٹین اٹھاتے تھے تو رسی انگلیوں میں دھنسنے لگتی تھی۔ جب ہم گڑھے کا تیسرا پھیرا لگا کر آئے تو کھو کے ایک حصے میں چادر تان کر اسے باقی کھو سے علیحدہ کیا جا چکا تھا۔ ان میں سے وہ حرامزادی بچہ تو نہیں جلنے والی؟ کبیر شاہ نے جلے بھونے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، کل شام تک تو کسی کا پاؤں بھاری نہیں تھا، میں نے کہا۔ یہ پردہ داری دراصل نہانے دھونے کے لیے کی گئی تھی۔ سریا بائی نے مجھے حکم دیا کہ میں چولہے کے لیے ایندھن ڈھونڈ کر لاؤں۔ کبیر شاہ کو آرڈر ہوا کہ وہ کتوں کو کھو سے باہر کسی محفوظ جگہ پر باندھ کر آئے، کیونکہ ان کی موجودگی میں بچیاں مسلسل خوف کھا رہی ہیں۔ کبیر شاہ کا پارا پھر ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ گیا، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے تھیلوں سے کتوں کی زنجیریں نکالی اور انہیں پٹے ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ کبیر شاہ بھرنایا وقت کچھ دور جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں خود ہی اس کے کتے پھلاہی سے باندھ کر آیا اور جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈنے نکل گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ خشک لکڑیاں ڈھونڈنا اتنا ہی آسان تھا جتنا صحرا میں ریت تلاش کرنا۔ 15-20 منٹ میں ایک بڑا گٹھا کندھے پر رکھ کر لے آیا۔ پردے کے پیچھے زنانہ کپڑے دھوئے جا رہے تھے اور ان میں کچھ ہیجان انگیز زنانہ کپڑے دھوپ میں سکھانے کے لیے باہر پتھروں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ نائکا چھوٹی لڑکیوں کو ٹانگوں کے درمیان بٹھائے اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، احسان الہی، کاکا ذرا جلدی کرو، سردیوں کا دن ہے، دوپہر ڈھلتے ہی دن ڈھل جائے گا، شام تک بچیاں مشکل سے تیار ہو سکیں گی۔ خود پر لعنت بھیجنے کو جی چاہا، مگر یہ کام کبیر شاہ احسن طریقے سے کر رہا تھا، لہٰذا ارادہ ملتوی کیا۔ ہاں جی، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے بے دام کا غلام بن کر پوچھا۔
बस आग जलाकर थोड़े से कोयले बना दो, इस तरी में भरने हैं। और हमें तो भूख है नहीं, अगर तुम लोगों ने दोपहर को रोटी खानी है तो थोड़े से आलू छील लेना, या रहने दो आलू। बड़ी बाल्टी में चावल रखें, 2 गिलास चावल साफ़ करके इसमें मूंग की दाल डाल लो, 5 मिनट में पक जाएंगे। हमने भी 2 बुर्कियाँ लेनी होंगी तो ले लेंगे। मैंने ठंडी सांस भर कर लकड़ियाँ चूल्हे में रखीं और आग जलाने में मसरूफ़ हो गया। सुरैया बाई हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मेरे बारे में तो इसे गालिबन ये खुशफहमी भी थी कि मैं इसकी लड़कियों पर शदोमत से राल टपका रहा हूँ और इस खो में कुछ अच्छा वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। दोपहर तक नायका और दोनों लड़कियां तंदही से तैयारी करती रहीं और मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि अगर सौलत खान ना पहुंचा तो वो कचका खेला कैसे जाएंगी। कबीर शाह को भी इस मकाम के बारे में कुछ पता ना था और इसने अपनी लाइलमी का ऐलान भी कर दिया। ताहम नायका बिल्कुल मुतमईन नज़र आती थी। जैसा कि जानती हो, सौलत खान जहाँ भी है 5 बजे से पहले पहले यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। 3 साढ़े 3 बजे वो खच्चर पर सवार खो में आधम का। वो रात भर का जागा नजर आता था, आंखें सुर्ख, बाल मुंतशिर और गर्द आलूद। इसने सुरैया बाई को बताया कि मंगोल पारा चनार अस्पताल में है, इसकी हालत खतरे से बाहर नहीं। वो बोला, हम आना नहीं चाहता था लेकिन आना भी ज़रूरी था। अब तुमको कचका खेला छोड़कर हम वापस चला जाएगा। हमारा बीमार के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तुम तीनों सुबह लश्कर खान के किसी बंदे के साथ वापस आ जाना। दानिस्ता या नादानिस्ता इसके मुंह से लश्कर खान का नाम निकल ही गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस जश्न का ताल्लुक लश्कर खान वगैरह से था। सुरैया बाई ने सौलत खान को तेज़ नज़रों से घूरा और फिर बोली, बंदे की क्या ज़रूरत है? ये 2 बंदे जो हैं ना हमारे साथ, इन्हीं को लेकर चलते हैं, ये भी रौनक मेला देख लेंगे। इसका इशारा मेरे और कबीर शाह की तरफ था। सौलत खान बोला, जैसे तुम्हारा मर्जी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ तुम, 1-1.5 घंटा तो रास्ते में ही लग जाना है। सौलत खान की आवाज़ सुनकर छोटी लड़की छम छम करती पर्दे की ओट से निकली और हमारे पास आ गई। वो एकदम पटाखा नज़र आ रही थी, बल्कि बम, जो एक ज़बरदस्त आवाज़ से फटकर करीब व जवार के हर ज़ीरू को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता था। इसका अज़ू अज़ू जैसे चीख कर कह रहा था, मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, मैं जवान हो गई हूँ। इसके बदन पर झिलमिलाता रेशमी लिबास था। ये वही लिबासा था जो बंजर पत्थरों पर पड़ा हुआ भी हैजान खेज नज़र आ रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, औरत से बिछड़कर लिबास और लिबास से बिछड़कर औरत की खूबसूरती आधी रह जाती है। अब दोनों की पूरी खूबसूरती मेरे सामने थी और मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि इस लड़की के जोबन का फूल ज़ोए मुश्त की इस चिलचिलाती मर्दाना धूप में भी इस कदर शगुफ्ता क्यों नज़र आ रहा है। वो मुकम्मल 16 सिंगार किए हुए थी, होठों पर सुर्खी, गालों पर गाजा, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े आवेज़े थे। सुर्ख फूलों वाला सिल्क का झिलमिलाता लिबादा इसकी निस्फ पिंडलियों तक पहुंच रहा था। फ़िलहाल इसने जर्सी पहन रखी थी, लेकिन मैं जानता था कि इसके बाजू शानों तक उरियां हैं और गिरेबान चौंका देने की हद तक कुशादा है। वो सरतापा खुशबू में बसी हुई थी और नाखून पर नील पॉलिश लगाकर अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। इसके पीछे पीछे दूसरी लड़की भी बरामद हो गई। वो भी करीबन तैयार थी। इसमें छोटी जैसी बात तो नहीं थी, लेकिन ज़रूरी असलहे से वो भी लैस थी। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की, छोटी तराना बिल्कुल हशाश बशाश थी और किसी तरह का बोझ इसके जहन पर महसूस नहीं होता था, जबकि नायका और बड़ी लड़की अंदलीब की कैफियत बरक्स थी। इनके तासुरात से आया था कि वो इस तकरीब में बअमर मजबूरी शिरकत कर रही हैं। कल रात मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए नायका की आवाज़ बड़ी धीमी थी और वो बार बार करीब सोई हुई तराना को देख लेती थी। मैंने काफिया लगाया था कि जहादीदा नायका ने छोटी लड़की को परेशानी से बचाने के लिए इर्द गिर्द के हालात से बेखबर रखा हुआ है और ऐन मुमकिन है कि इसे किरण की नागहानी मौत के मुतालिक भी ना बताया गया हो। नायका सुरैया बाई ने सौलत खान से मशवरा करने के बाद मुझसे पूछा, क्यों भाई एहसान काका, जाओगे हमारे साथ? मैंने कहा, जाने में क्या हर्ज है, मगर हम तो बिन बुलाए मेहमान होंगे। कोई बिन बुलाए नहीं होता, दाने दाने पर मुहर होती है। और फिर तुम कौन सा सरकारी सर्वे पर निकले हुए हो? खरगोशों के पीछे ही खज्जल हो रहे हो ना। तफरी पर निकले हो, तफरी वहाँ भी हो जाएगी। बस इतना है, तुम साथ होगे तो हमें वापसी में आसानी रहेगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, जाना तो हमें था ही, लेकिन मैंने इश्तियाक जाहिर नहीं किया और नीम दिली के साथ जाने की हामी भरी। खो ऐसे सुनसान मकाम पर थी कि किसी के इस तरफ आने का इम्कान ना होने के बराबर था। कोई आता भी तो इस डरावनी तारीकी में घुसने का हौसला ना करता। फिर भी हिफ्ज़े मातक़द्दम के तौर तहत सुरैया बाई ने जस्ती ट्रंक में से ज़्यादा कीमती चीज़ें निकाल कर एक बड़े मोमी कागज़ में लपेटी
اور پھر انہیں ایک تھیلے میں ڈال کر کھو سے باہر کسی مقام پر چھپا آئی۔ یقینی بات تھی کہ ان اشیاء میں نقدی اور زیورات وغیرہ ہوں گے۔ اس کام میں آدھا گھنٹہ اور لگ گیا۔ سولت خان اب بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ شام 5:30 بجے ہم کھو سے روانہ ہوئے اور اونچے نیچے راستوں پر چلتے شمال مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ اندلیب اور ترانہ نے چہروں سمیت اپنے تمام زیب و زینت 2 بوسیدہ چادروں میں چھپا رکھی تھی۔ کم از کم اس وقت وہ مکمل شرعی پردے میں تھیں۔ وہ دونوں خچر پر سوار تھیں اور سولت خان لگام تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ خچر کے عقب میں سریا بائی اپنے بھاری کولے مٹکاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے عقب میں اور کبیر شاہ تھے۔ شکاری کتے ہمارے دائیں بائیں دوڑتے اور غراتے چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چلا تھا جب ہم ایک تنگ درے نما راستے سے گزر کر کچے پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں میں آ گئے۔ یہاں میمیانی کے پودے بڑی کثرت سے تھے۔ جھاڑ جھنکار بھی ہر سمت نظر آ رہا تھا۔ سولت خان کے قدموں میں خاص قسم کی تیزی آ چکی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم منزل پر پہنچنے والے ہیں، لیکن منزل کے آثار کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچکا خیلہ کے نام سے تو ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی کوئی بستی ہوگی، مگر یہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 1-1.5 فرلانگ آگے جا کر مجھے درختوں کے عقب سے روشنی امڑتی محسوس ہوئی۔ یہ روشنی براہ راست دکھائی نہیں دیتی تھی، صرف آسمان پر سرخی سی پھیلی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹیلوں کے عقب میں کوئی بہت بڑا الاؤ بھڑک رہا ہے یا بہت سی مشعلیں جل رہی ہیں۔ ہم ایک پرپیچ راستے پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پھر انسانی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگیں۔ کسی جگہ بہت سے لوگ جمع تھے۔ کوئی شخص بلند آواز سے بولتا تو ہوا کے دوش پر تیر کر یہ آواز دور تک پہنچتی تھی۔ پھر اچانک درختوں سے نکل کر 2 افراد ہمارے سامنے آ گئے۔ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ لشکر خان اور جمعہ خان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ کبیر شاہ کی گرم چادر ابھی تک میرے جسم پر تھی۔ میں نے بکل مارنے کے انداز میں منہ سر لپیٹ رکھا تھا۔ لشکر خان کے آدمیوں کو دیکھ کر میں نے چہرہ مزید ڈھانپ لیا۔ سولت خان اور نائکا کو پہچان کر مسلح افراد نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ہم آگے بڑھ گئے تو 150 گز آگے ہمیں ایک بار پھر روکا گیا۔ آخر ہم ٹیلوں کے درمیان گھری ہوئی ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں جنگل میں منگل کا منظر تھا۔ قریباً 200 مشلیں ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں روشن تھیں۔ اسی دائرے کے مرکز میں 3 الاؤ بھڑک رہے تھے۔ قریب ہی 6 بڑی دیگیں ایک قطار کی صورت میں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے بھی آگ جل رہی تھی۔ فضا میں بھنے ہوئے گوشت کی مہک پھیل رہی تھی۔ مشلوں کے دائرے میں ایک رخنہ سا تھا۔ یہ رخنہ ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ تھا۔ سرنگ کی چھت کافی بلند تھی اور وہاں بھی لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ دہانے سے باہر ہموار زمین پر 2 بڑی بڑی دریاں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر گاؤ تکیے وغیرہ رکھے تھے۔ یہ اس محفل کا اسٹیج تھا۔ اسٹیج پر کلفدار پگڑیوں اور اجلے لباسوں والے 3 افراد کھڑے تھے اور مختلف ساز بجا بجا کر کوئی پشتو گیت گا رہے تھے۔ ان کے ارد گرد جو 20-30 افراد بیٹھے تھے وہ بڑی محویت سے گیت سن رہے تھے اور واہ واہ بھی کر رہے تھے۔ ہم مشلوں کے دائرے میں پہنچے تو 2 افراد نے سریا بائی کو پہچان کر گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ دونوں لڑکیاں اب خچر سے اتر آئی تھیں۔ حاضرین انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ سولت خان نے خچر کو لے جا کر ایک طرف تاریکی میں میمیانی کے پیڑ سے باندھ دیا۔ پھر وہ کبیر شاہ سے بولا کہ وہ بھی کتوں کو کہیں باندھ دے۔ کبیر شاہ کو کتوں سے جدا ہونا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ہم نے کتوں کے منہ پر جالیاں چڑھا کر انہیں کچھ فاصلے پر ایک درخت سے باندھ دیا۔ ارد گرد موجود افراد جتنی دلچسپی لڑکیوں میں ظاہر کر رہے تھے، اتنی ہی کتوں میں بھی ظاہر کر رہے تھے۔ ان تماشائیوں میں نے جبار خان کو بھی دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بیساکھی تھی۔ یہ شخص میری ہی ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھے کبیر شاہ کے عقب میں نہیں دیکھ سکا۔ ہمارا استقبال کرنے والے دونوں افراد ہمیں لے کر ایک خیمے میں آ گئے۔ یہ خیمہ دوسرے چند خیموں کے ساتھ سرنگ نما غار کے قریب ہی لگایا گیا تھا۔ خیمے میں دری بچھی ہوئی تھی، انگیٹھی دہک رہی تھی اور ایک طرف گانے بجانے کے چند آلات پڑے تھے۔ ظاہر تھا کہ یہ خیمہ پہلے سے اہل فن یا کہہ لیجئے کہ فنکار خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ خیمے کی نرم گرم فضا ہمارے ٹھٹرے ہوئے جسموں کو بہت بھلی لگی۔ لڑکیوں نے بوسیدہ چادریں اتار پھینکی اور انگیٹھی پر چڑھ کے بیٹھ گئیں۔ خیمے میں پہنچتے ہی اچانک سولت خان کا لب و لہجہ بدل گیا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں مجھ سے کہا، تم یہ رائفل اتار کر ہم کو دے دو۔ اس کا اشارہ میرے کندھے سے لٹکتی ہوئی 303 کی طرف تھا۔ یہ منگول کی رائفل تھی۔ سولت خان یا نائکا مجھ سے کسی بھی وقت یہ مانگ سکتے تھے۔
لیکن اس خیمے میں پہنچ کر یہ رائفل جس انداز میں مانگی گئی وہ چونکا دینے والا تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بات شاید کچھ نہیں، اس دفعہ سریا بائی بولی۔ تم یہ رائفل سولت خان کو پکڑا دو۔ سولت کی طرح سریا بائی کا لہجہ بھی اجنبی تھا۔ کبیر شاہ کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ صرف میری وجہ سے چپ تھا، اور میری وجہ سے اس لیے چپ تھا کہ میں یہاں کے حالات کے بارے میں اس سے زیادہ جان چکا تھا، ورنہ وہ یقیناً سریا بائی اور سولت خان وغیرہ سے پھڈا ڈال لیتا۔ میں نے کندھے سے رائفل اتاری اور سولت خان کے حوالے کر دی۔ سولت خان اب رائفل اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر میں نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو صورتحال نازک ہو جائے گی۔ سریا بھائی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو کچھ ہونا چاہیے، اس نے ترنت جواب دیا۔ پھر ہمیں لانے والے مسلح افراد کی طرف مڑی اور بولی، خان جی، یہ دونوں بندے مشکوک ہیں، کہتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے نکلے ہیں۔ ان میں سے پنجابی اپنا نام احسان الہی بتا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پولیس کا بندہ ہے، چوٹیں وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں اسے۔ بات کرتے کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا اور جھٹکے سے گرم چادر میرے سر سے کھینچ لی۔ میں موقع پر موجود دونوں مقامی افراد کے لیے اجنبی تھا، پھر بھی وہ تیز نظروں سے مجھے گھورتے رہے۔ سولت خان نے کہا، چلو بچہ جی سردار کے پاس، تمہارا شناخت پریڈ کرایا جائے گا۔ اب وہ رائفل ہم پر باقاعدہ سوچ چکا تھا۔ سریا بائی نے مقامی افراد سے پوچھا، سردار کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک بولا، ادھر پاس ہی ہے، تم ادھر ٹھہرو، ہم ابھی پوچھ کر آتا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ سولت خان اور دوسرا شخص بڑے تیز لہجے میں پشتو بولنے لگے۔ یقیناً موضوع ہم ہی تھے۔ سریا بائی کے مہا خراٹ ہونے کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ سریا بائی کے علاوہ اب بڑی لڑکی بھی ہمیں خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں، چھوٹی لڑکی کی آنکھوں میں حیرانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ دیگر معاملات کی طرح سریا بائی نے اسے اس معاملے میں بھی بالکل الگ تھلگ کر رکھا تھا۔ سریا بائی کا رویہ اس کے ساتھ وہی تھا جو بڑوں کا ناسمجھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سریا بائی کا یہ عجب دوغلا پن تھا۔ ایک طرف وہ اسے بچی سمجھ رہی تھی اور دوسری طرف بنا سجا کر ایسی نظروں کے سامنے لے آئی تھی جن کی تپش سے نوزائیدہ کلی بھی 5 منٹ میں پھول بن جائے اور اگلے 5 منٹ میں بکھر جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس نادان لمڈھینگ سی لڑکی پر رحم آیا۔ 2-3 سال بعد اس کا شباب جوبن پر آ جاتا تو وہ ایک لمبے تڑنگے مرد کے ساتھ خوبصورت جوڑا بنا سکتی تھی، ہنستے مسکراتے صحت مند بچے پیدا کر سکتی تھی، ایک خوش و خرم اور بھرپور زندگی گزار سکتی تھی۔ لیکن یہ خراٹ سریا بائی اسے ان خوخار پہاڑوں میں لے آئی تھی جہاں عیسیٰ جان جیسے وحشی بستے تھے، جن کے بستر حبس پر مسلے جانے والی عورت خود اپنے لیے ناقابل شناخت ہو جاتی تھی۔ میں ایک بار پھر یہ سوچ کر حیران ہونے لگا کہ عیسیٰ جان کے زیر سایہ رہنے کے باوجود یہ لڑکی ابھی تک تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور کیوں نظر آتی ہے۔ خیمر سے باہر جانے والا شخص 2-3 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ اس نے سولت خان سے جو پشتو ماری، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہمیں سردار کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ رائفل بالکل تیار حالت میں سولت خان کے ہاتھ میں تھی، تاہم باہر نکلنے سے پہلے اس نے اسے چادر میں چھپا لیا۔ سریا بائی بھی ساتھ تھی۔ ہم آگے پیچھے خیمے سے نکلے۔ اسٹیج کے قریب رونق میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے چند افراد کو دیکھا جو 3-4 بڑے بڑے پتھر لڑکا کر اسٹیج کے قریب لا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پتھر کسی کھیل تماشے میں استعمال ہوں گے۔ بائیں جانب الاؤ کے قریب رکھی ہوئی دیگوں میں ایک شخص سالن دمبے ڈال رہا تھا۔ دیگ میں سالن دمبے پکائے جانے کا منظر میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہم مشلوں کے قریب سے ہو کر سرنگ کے دھانے میں داخل ہوئے۔ اس سرنگ میں بھی چربی کے تیل کی مشلیں جل رہی تھیں۔ ہلکا سا دھواں سرنگ میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سرنگ چھوٹی بڑی سرنگوں اور گپھاؤں کا ایک سلسلہ تھی۔ بڑی سرنگ کے دونوں اطراف کئی دھانے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ دھانوں میں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ ہم ایک ایسے ہی دھانے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہاں گیس لیمپ کی روشنی تھی۔ فرش پر مرزائی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے اور ان پر 10-15 افراد بیٹھے تھے۔ ان افراد میں لشکر خان سب سے نمایاں تھا۔ آج وہ صاف ستھرے لباس میں تھا اور اس نے باقاعدہ پگڑی باندھ رکھی تھی۔ سولت خان نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ لشکر خان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے جذبات نے یلغار کی اور وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے برادر، تم یہاں؟ اس نے کہا اور لپک کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے چہرہ پھیر کر سریا بائی کو آنکھ ماری۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ ہونقوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی سولت خان کو دیکھ رہی تھی۔ سولت خان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔
اگلے 5-10 منٹ سریا اور سولت کے لیے بڑے انکشاف انگیز ثابت ہوئے۔ وہ جسے مجرم بنا کر لائے تھے وہ محرم نکلا، اور یہ وہی محرم تھا جو سریا بائی کے پشت پناہ عیسیٰ جان کا تختہ الٹانے میں پیش رہا تھا۔ لشکر خان ہم پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ پھر اتنی جلدی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی چند روز پہلے تو اسے الوداع کہہ کر ہم پارا چنار روانہ ہوئے تھے۔ جب میں نے کبیر شاہ کا تعارف کراتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ یہ وہی کبیر صاحب ہے جن کی تلاش میں ہم نے 2 روز تک زوئے مشت کی خاک چھانی تھی، تو وہ اٹھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ دیگر شناسہ افراد کے علاوہ جمعہ خان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جمعہ خان کے بھائی کی لاش ہم نے عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس حالت میں دیکھی تھی کہ گیدڑ اسے نوچ رہے تھے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ابھی تک اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ ہم سے گرم جوشی سے ملا، اور یہ محسوس کر کے کہ ہم تنہائی میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس نے دیگر حاضرین کو کھو سے روانہ کر دیا۔ روانہ ہونے والوں میں سریا بائی اور سولت وغیرہ بھی شامل تھے۔ وہ کچھ شرمندہ نظر آتے تھے۔ جاتے جاتے سولت خان مجھے 303 کی رائفل بھی واپس کر گیا۔ مجھ پر شک کرنے کے سلسلے میں لشکر خان سریا بائی سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ گرم قہوے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے لشکر خان کو مختصراً اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ لشکر خان پوری توجہ اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ تقریب پرمسرت کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔